فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ میرے انتہائی محترم بھائیو بزرگوں، رجب کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ہم مسلمانوں نے بہت ساری نئی چیزیں بنائی ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ اس کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام اللہ کا حکم، اس حکم پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل، آپ کا قول، آپ کی خاموشی، آپ کی تقریر، آپ کا بیان، آپ کی زندگی ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی کوئی الگ تعریف انسان کو ہم کر نہیں سکتے۔ مسئلہ اس وقت خراب ہو جاتا ہے جب ہم اس دین کے اندر اپنی مرضی کی چیزیں شامل کر کے ان کو عبادات کا درجہ دے دیتے ہیں، ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کو اجر و ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ بات بالکل 100% واضح ہے۔ میدان عرفات میں اللہ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ جمعہ کا دن تھا، عرفات کا میدان تھا، صحابہ کرام جیسے مقدس لوگوں کا اجتماع، 1,44,000 کے قریب تعداد بتائی جاتی ہے صحیح روایت کے مطابق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر جب فارغ ہوئے تو یہ آیت جو نا بے سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ نے دین کے کامل اور مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ اب قیامت تک دین کے اندر نہ کوئی انسان اضافہ کر سکتا ہے، نہ کسی کے مجال ہے کہ وہ دین کے اندر کمی کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو کوئی نصیحت کر رہے تھے تو ایک دیہاتی آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں دیہاتی آدمی ہوں، مسلمان ہوں، مجھے کوئی ایسی نصیحت فرما دیجیے جو آسان بھی ہو اور میں اس کے اوپر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ کتنا خوبصورت سوال ہے۔ یا رسول اللہ میں کوئی بڑا اسٹرانگ کوئی قسم کا آدمی نہیں ہوں، کمزور سا مسلمان ہوں، میرے لیے کوئی آسان نصیحت فرما دیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سب سے پہلی چیز ایمان ہے، ایمان لانے کے بعد نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ دیا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور حتی الامکان کوشش یہ کریں کہ آپ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوگی نصیحت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ کے لیے کافی ہے۔ تو وہ کھڑے ہو کے جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے یا رسول اللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو آپ نے بتایا ہے نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ جو آپ نے بتایا اس میں اپنی طرف سے میں اضافہ بھی نہیں کروں گا، کمی بھی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھو یہ دیہاتی جنتی آدمی جا رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دیہاتی جیسے اپنی حالت کو اس نے بیان کیا
کہ میں کمزور مسلمان ہوں، میرا خیال رکھ کے آسان نصیحت کر دیجئے، خدا کی قسم جو اس نے بات کی نا، یا رسول اللہ دین میں نہ میں اضافہ کروں گا نہ میں کمی کروں گا، آپ نے جیسی تعلیم دی ہے میں نے اسی طرح زندگی گزاری، جیسے آپ نے مجھے تعلیم دی، جیسے آپ نے مجھے طریقہ سکھایا یا رسول اللہ، اس پر میں نہ اضافہ کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا۔ تو میرے اور آپ کے محبوب نبی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بندے کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ کس بات پر؟ کہ دین میں اضافہ اس نے نہیں کرنا ہے بھائی، دین کے اندر اپنی مرضی سے کمی نہیں کر سکتے۔ اور یہی چیز ہے کہ بھائی مسلمان ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے نبی نے جو دین لا کر دیا ہے، یاد رکھو اس دین کے پیچھے اللہ کی ایک مضبوط حفاظت ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مضبوط سنت ہے اس کے پیچھے۔ ہمارا دین کسی کمزور دلیل پر قائم نہیں ہے، ہمارا دین وحی کی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، اور وہی بھی وہ جو قیامت تک خود اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے نبی اس وحی کی حفاظت میں نے کرنی ہے، آپ نے بھی نہیں، آپ کے صحابہ نے بھی نہیں، آپ کے مولویوں نے بھی نہیں، آپ کے علماء بھی نہیں، میں نے خود اس کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اوپر جو بھی حکم اللہ کی طرف سے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کر کے صحابہ کو دکھایا کرتے تھے۔ نماز کا حکم آیا، عمل کر کے دکھایا۔ ایمان کا حکم آیا، طریقہ بتایا، اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ اعمال کی باری آئی، اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ دینے، صدقات کرنے، حج عمرے کا طریقہ اللہ کے نبی خود بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم، دین اسلام کے اندر ہم اپنی مرضی سے کسی بھی پہلو میں اضافے کے مجاز نہیں ہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کو، نہ کسی مولوی کو، نہ کسی پیر کو، نہ کسی چودھری کو، نہ کسی بڑے چھوٹے کو، کسی کو نہیں ہے یار۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے، اگر یہ لوگ جو نا بھائی ہر بندہ اپنی مرضی سے اضافہ کرے تو 1 سال کے اندر دین اسلام غائب ہو جائے گا، اس کی شکل ہی تبدیل ہو جائے۔ تو سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ دین اسلام میں کسی کام کو دیکھنا ہے تو اللہ کے حکم تلاش کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تلاش کرو، آپ نے زبان سے اس کے بارے میں کیا فرمایا، آپ نے عمل کر کے کیا دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، زبان، عمل اور آپ کی خاموشی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کوئی عمل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکتے تھے، لیکن جب آپ خاموش ہوتے تھے تو وہ بھی سنت بن جاتا تھا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی اپنی زبان سے جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں میری طرف سے یہ وحی کی جاتی ہے آپ پر، آپ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے۔ تو وہ رجب کے مہینے کے بارے میں جو ہمارے معاشرے میں جو باتیں ہیں، ان باتوں کی جب ہم قرآن و حدیث کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کیا ہیں، تو یاد رکھیں ہمیں بڑی ناکامی ہوتی ہے کہ رجب کے بارے میں حدیث اور قرآن میں تو چند ایک باتوں کے سوا باقی کوئی خاموشی ہے، اور ہم نے جو نا ہر طرف اس کے دروازے کھول دیا کہ بھئی اس مہینے کے آنے کے بعد یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، روزہ بھی رکھو، راتوں کی فضیلت بھی اپنی طرف سے بنائی، قربانی کا بھی سوچتے ہیں، اور مختلف جو نا بھائی طریقوں سے رجب کو اسلامی مہینہ رہنے نہیں دیا ہم نے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہیں، اور ان میں 4 مہینے محترم ہیں، حرمت والے مہینے۔ اب اس آیت کی تشریح میں نے نہیں کی ہے، آپ نے نہیں، کسی صحابی نے نہیں، اس کی پہلی تفسیر اللہ کے نبی نے خود بیان کی کہ بھئی 4 محترم مہینے کون سے ہیں۔ یہ کسی مولوی کی تفسیر نہیں ہے، یہ کسی مفسر کی نہیں،
یہ کسی جو ہے نا بھائی علامہ صاحب کی نہیں، یہ کسی ڈاکٹر پروفیسر کی تفسیر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کے سنو، میرے آنے کے بعد اب اللہ نے رات دن کا، مہینے اور سال کا وہی نظام رائج اللہ نے کیا جو اللہ کے ہاں موجود تھا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا کہ بھئی 12 مہینے ہوں گے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے انتہائی محترم ہوں گے، اللہ کو پسندیدہ مہینے ہوں گے۔ حرمت والے مہینے، حرمت والے مہینے کہنے کی وجہ سے ہم کچھ لوگ، ہمارے دوست احباب، حرمت کو حرام کے معنی میں لے لیتے ہیں۔ حرمت بنا حرام نہیں ہے، حرمت بمعنی عزت ہے۔ بیت اللہ شریف کی حرمت، روضہ رسول کی حرمت، قرآن کی حرمت کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں باپ کی حرمت کیا معنی ہوتا ہے بھائی؟ اولاد کی حرمت کیا معنی؟ احترام، عزت، توقیر، تعظیم۔ اس مہینے پر اللہ نے ان کو لیا ہے۔ اللہ نے خود 12 مہینوں میں سے 4 کو الگ کر کے بتایا، یہ 4 مہینے میرے ہاں بہت زیادہ محترم ہیں۔ زمین آسمان کا نظام میں نے بنایا، سال اور دن اور راتوں کا نظام میں نے بنایا، اور میں تم کو بتا رہا ہوں کہ 4 مہینے بہت زیادہ محترم ہے، بہت زیادہ قابل عزت ہے، قابل تعظیم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے یہ ہیں جن کو اللہ نے حرمت کا مہینہ قرار دیا۔ اب حرمت کے مہینوں کا فلسفہ کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات، دین کو سمجھیں گے نا، دین میں ایسا نہیں ہے۔ دین کو جب ہم سمجھتے نہیں ہیں نا، دین کے اندر پریشان، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ فلسفہ ان کا کیا ہے؟ یاد رکھو، ان 4 مہینوں میں آپ کا نیک عمل دوسرے 8 مہینوں سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ نماز تو آپ کسی بھی مہینے میں پڑھتے ہیں، ان حرمت کے مہینوں میں آپ کی نماز کا اجر زیادہ، آپ کے ذکر و اذکار کا اجر زیادہ، آپ کے انسانوں کی خدمت کا اجر زیادہ، آپ کے صدقات خیرات، انفاق فی سبیل اللہ کا اجر زیادہ۔ آپ اپنی طرف سے جو نیکی ان 4 مہینوں میں کرتے ہیں دوسرے مہینوں سے زیادہ اجر پاتے ہیں۔ وہ بالکل واضح بات ہے۔ بیت اللہ شریف حرمت والا مقام ہے، ایک نماز کے کتنے ثواب ہیں؟ 1 لاکھ۔ کتنا؟ حج عمرے پر جانے والے ایک نماز میں 1 لاکھ، صحیح روایت کے مطابق ایک نماز پڑھی 1 لاکھ نمازوں کا اجر لکھ دیا گیا۔ سمجھنا؟ روضہ رسول کی حرمت ہے۔ مسجد نبوی میں جا کے آپ 1 رکعت نفل، ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، کتنے نمازوں کے برابر؟ ایک روایت میں 1000 ہے، ایک روایت میں 50,000 کو اخلاص کی بنیاد پر اس کے اندر جو ہے نا اجر و ثواب تقسیم ہے۔ تو جہاں حرمت ہے کسی چیز کی، اس حرمت کی وجہ سے اس کے اندر نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اور اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ جب اس حرمت والے مہینے میں بھی فاسق، فاجر، ظالم لوگ اپنے ظلم اور گناہ سے نہیں بچتے ہیں، تو ان مہینوں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا دوسرے مہینوں میں کیے ہوئے گناہوں کی سزا سے زیادہ خطرناک ہے۔ بیت اللہ شریف میں گناہ کرے سزا دگنی ہے، روضہ رسول کے آس پاس گناہ کرے سزا دگنی ہے، رجب میں، محرم میں، ذی قعدہ میں، ذی الحجہ میں گناہوں کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے رب نے بالکل واضح قرآن میں حکم دیا، میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوبصورت تفسیر، اس کی تعبیر، اس کے بارے میں جو بات تھی اللہ کے نبی نے کر کہ رجب محترم مہینہ ہے، لہذا اس محترم میں جو فضیلت ہے وہ تو اللہ کے نبی نے بتایا، اللہ نے اس کو اس میں شامل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا۔ دوسرا کام اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کو ہم کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث، عمل بھی ہیں اور قول بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی رجب کا مہینہ آ جائے تو یہ دعا آپ سے سب مانگا کرتے تھے،
अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। पहले चांद देखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अकेला आपने अभी तक नहीं मांगी, दुआ मांग ली। ए अल्लाह हमारे रजब में बरकत दे दे, हमारे शौबान के महीने में बरकत दे दे। ए अल्लाह हमें आफियत के साथ रमज़ान तक पहुँचा कर रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे। समझ में आ गया? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजब के बारे में एक ही हदीस है, सही रिवायत है और मसनून भी है, सुन्नत भी है, उसको पढ़ना भी चाहिए। इसके अलावा रजब के अंदर और कोई अमल एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है जो सही हदीस से साबित हो, जो हुजूर की सुन्नत से साबित हो, कतन नहीं है। मैं आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि मैंने जो कहता हूँ ना, खुदा की कसम इस यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के सामने इन बातों का मैंने जवाब देना है। मैंने आपकी गलत रहनुमाई की, पकड़ा मैंने जाना, पक्की बात है ये, मेरा यकीन है ये कि अल्लाह ताला गलत रहनुमाई पर मुझे पकड़ेगा, सही रहनुमाई पर अल्लाह अजर अता फरमाए, ये मेरा 100% अल्लाह से यकीन है। तो इसलिए जो है ना भाई, सही हदीस में तो ये इतना ही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के हिलाल को देखकर, चाँद को देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर दुआ फरमाया करते थे, ये अल्लाह हमारे रजब में और शौबान के महीने में बरकत दे दे और हमारी उम्र को इतनी बढ़ा दे कि रमज़ान के रोज़े हम रख सकें। गोया कि रमज़ान से 2 महीना पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तमहीद बांध रहे हैं, रमज़ान की तैयारी जहन में है। रमज़ानुल मुबारक की जो ना भाई पूरा महीना रोज़ों का महीना है, कुरान का महीना है, अल्लाह का महीना है, अल्लाह के पसंदीदा महीनों में से है, उसकी अलग शान है। उस महीने के आने से 2 महीना पहले अल्लाह के नबी दुआ कर रही है, अल्लाह रजब में भी बरकत दे दे, शौबान में भी बरकत दे दे और हमें इतना करें कि हम रमज़ान के रोज़े रख सकें। बस ये टोटली रजब के बारे में सही हदीस से साबित काम है। इसके अलावा कोई रोज़ा, मखसूस रोज़ा कोई नहीं है। हाँ, आप रमज़ान रजब में रख लें, कोई हर्ज नहीं, मैं रखता हूँ, आप भी रख लें, लोग रख लेते हैं। नफल रोज़ा रखें, किसी वक्त भी रखें, किसी दिन में भी रखें, उसका अजर सवाब है। लेकिन उसको इस महीने की किसी ख़ास दिन के साथ जोड़कर ये कहना कि इस एक रोज़े का सवाब 1000 रोज़ों के बराबर है, टोटली झूठ है, टोटली गलत है। भाई रमज़ान के रोज़ों से ज़्यादा फजीलत नफल नमाज के रोज़ा कैसे हो सकता है? नफल रोज़ा, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, उनका एक अजर सवाब है। मैं और आप नफल रोज़ा रखते हैं रजब में, उसका अजर रमज़ान के रोज़ों से कैसे बढ़े? इसलिए क्या करने की ज़रूरत है? इसको समझने की ज़रूरत है कि जो ये लोग कहते हैं कि नहीं इसमें एक रोज़ा रखो भाई, उस रोज़े के अजर सवाब 1000 रोज़ों के बराबर, बिल्कुल गलत है। रोज़ा रखें, 13, 14, 15 को अय्याम बीज है, इनका रोज़ा रखें, लोगों की आदत है, रख लेते हैं, अजर सवाब बड़ा है, सौम दाऊदी कहलाते हैं। पहले 2-3 तारीख तक रोज़ा रखें, सौम दाऊदी है, पसंदीदा है। हाँ है, ज़ीक़ादा 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा ऑथेंटिक रोज़ा है, उसकी फजीलत है, सही हदीस है, वो आपको बता चुके हैं। तो इसलिए रजब के महीने के आने के बाद मुसलमान यहाँ अपने मनपसंद आमाल की जो ना भाई एक भरमार करते हैं, रोज़े की शक्ल में, कुर्बानी की शक्ल में, कुंडों की शक्ल में, फलां की शक्ल में। अजीब व गरीब हो जाता है, ऐसा लगता है जब रजब आता है तो अल्लाह का हुक्म गायब हो जाता है और लोगों की बनाई हुई बातें जो ना छा जाती हैं। नहीं, एक बात समझा करें आप लोग, आप सारे शहर के रहने वाले लोग, आपके एक अमल लोग नोट करते हैं। याद रखें, दीन इस्लाम टोटली उसका खुलासा अगर एक लफ्ज़ में निकालना चाहें पूरे दीन इस्लाम का, वो क्या है? दीन इस्लाम इत्तिबा का नाम है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के इत्तिबा का नाम दीन है। बस भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। पैरवी करना, अल्लाह के हुक्म की पैरवी का नाम दीन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर उसको पूरा करने का नाम दीन है। अब जिस जगह अल्लाह कहे कि ये फजीलत मेरी तरफ से है, वहाँ तो फजीलत है, और जहाँ अल्लाह फजीलत जिक्र ना करे कोई फजीलत नहीं है। जहाँ अल्लाह कहे कि ये 1 लाख नमाजों के बराबर अजर है, वहाँ 1 नमाजों का सवाब मिलेगा, 1 लाख नमाजों का। अब आप आए नमाज के लिए, जमात के साथ नमाज के 27 गुना सवाब आप ले रहे हैं,
یہ اتھینٹک ہے. ہر جماعت کی نماز کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، آپ کو 27 گنا نمازوں کا اجر اللہ لکھوا دیتے ہیں. یہ اتھینٹک ہے. اللہ نے کہا فضیلت ہے، اللہ نے نہیں کہا کوئی فضیلت نہیں. اللہ نے کہا، حضور نے عمل کیا، فضیلت ہے. اللہ نے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، فضیلت کہاں ہے بھائی؟ لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے. آج کل عجیب دلیلیں لوگ دے دیتے ہیں دین اسلام کی. دین اسلام کی 2 ہی دلیلیں ہیں بھائی، 2 ہی دلیلیں ہیں: اللہ کا کلام، ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث، بس. اس کے علاوہ تیسری دلیل نہیں ہے یہاں. ہاں اجماع ہے، قیاس سے، وہ ان کے تابع ہیں. 4 دلیلیں ہیں، وہ ان کی تابع ہے، 2 ان کے تابع ہیں، اصل 2 ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ بھائی روزہ ہی تو رکھ رہے. کیا رکھ رہے ہیں مولانا صاحب؟ روزہ ہی رکھ رہے ہیں، کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ او میرے محترم، یہ روزہ آپ اپنی طرف سے رکھ رہے ہیں، اللہ کا حکم نہیں. یہ روزہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، حضور کی سنت نہیں. اور ہم مسلمان لا الہ الا اللہ میں اللہ سے وعدہ کر چکے ہیں کہ حکم آپ کا مانیں گے. محمد رسول اللہ میں وعدہ کر چکے ہیں کہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں گے. یہ تو وعدہ ہے، عہد ہے اللہ کے ساتھ. یار آپ کا ذکر، آپ کی تلاوت، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے صدقات خیرات، آپ کا کسی کے ساتھ مدد احترام، آپ کی کسی چیز کی تعظیم، خدا کی قسم یہ اللہ کے حکم کے پابند ہے. اس سے نکل کر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ان کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ نیکیاں ہیں، ان کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھونڈیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہاں نہیں ہے، تو یقینی بات ہے یہ میرے یا کسی مولوی کے بنائے ہوئی چیز ہے. اس کو کوئی فضیلت اللہ کے ہاں ڈھونڈنا بہت مشکل. تلاوت کرو پیغمبر کی سنت پر، ذکر کرو پیغمبر کی سنت پر. یہ چیز ہے ہمارے دین کے. اس کے علاوہ ہم کیا اس کی تشریح کریں گے؟ اچھا میں مثال دے کرتا ہوں اس کی WhatsApp. مغرب کی اللہ کا حکم 3 آیتیں ہیں، 3 رکعتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس پر 3 رکعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا. پہلی رکعت میں تلاوت کی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ. 3 رکعتیں مغرب کی فرض ہیں. اب ایک بندہ جب ان 3 کے ساتھ 1 رکعت اور ملاتا ہے، آپ نے 3 کی جگہ 4 پڑھ لی، مجھے بتائیں جو 1 رکعت آپ نے اضافہ کیا، اس میں کون سا گناہ کا کام آپ نے کیا یار؟ 2 سجدے سب سے بڑے عبادت، 1 رکوع کیا، تلاوت کی، سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، قیام کیا، پھر تحیات میں، پھر درود شریف، پھر دعا. ایک بھی کوئی غلط کام ہوا؟ لیکن یہ 1 رکعت آپ کی سابقہ 3 رکعتوں کو بھی منفی ختم کر دے. کیوں ختم کر رہی ہے؟ یہ 1 رکعت 3 رکعتوں کو کیوں برباد کر رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ یہ 1 رکعت اللہ کا حکم ہے، نہ یہ 1 رکعت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ میرے اور آپ کے نبی کا طریقہ ہے. اس وجہ سے مائنس کر رہے ہیں. بھائی 3 بھی ختم تمہارے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو فضیلت اللہ نے بتائی اس کے اندر فضیلت ہے، جس سنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے اندر فضیلت ہے، اجر ہے، ثواب ہے. اس کے علاوہ کسی طریقے میں اجر اور ثواب کو ڈھونڈنا ناممکن ہے. نہ اس میں اجر ملے گا، نہ ثواب ملے گا، بعد میں پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ہو. اس لیے بھائی رجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے دے اور ہمارے شعبان کے مہینے میں برکت دے دے، اور ہمیں اتنی عمر عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب یہاں جو ہے نا بھائی نفلی روزہ بھی، اس کا نام رکھے ہزاری روزہ. 1 روزہ رکھو 27 رجب کو، اور وہ آپ کے لیے جو ہے نا بھائی 1000 روزوں کے برابر ہو جائے گا. پھر 27 رجب کو اپنی طرف سے بتایا گیا کہ یہ شب معراج ہے بھائی، حالانکہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا. جس نے معراج پر جا کر اللہ سے ملاقات کی ہے اس نبی نے تو ہمیں نہیں بتایا. تو اس زمانے کا مولوی بتائے گا تو میں کیسے مانوں بھائی؟ معراج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے،
सन 6 नबूवत के 6 साल में, एक रिवायत नबूवत के 10वें साल में जब नमाज फर्ज हुई, तो उस नबी ने कभी ये नहीं बताया कि मुझे जो है ना भाई रजब में अल्लाह ने मेराज करवाया, मुझे रबीउल अव्वल में मेराज करवाया, रमज़ान में करवाया। पैगंबर ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। और हमने एक चीज़ मुतय्यन करके चलो भाई 27 रजब को जो ना भाई शब मेराज है, लिहाजा इस शब मेराज की रात लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा चलो भाई सारी रात गुजार दो सुबह तक। ये बिल्कुल इंसानों का अदना बनाया हुआ है, अल्लाह का बताया हुआ नहीं है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं है यार। इसीलिए हम कहते हैं उम्मत को जमा करना है ना, तो ये उम्मत सिर्फ अल्लाह के हुक्म हुज़ूर की सुन्नत पर जमा हो सकती है। उम्मत जो ना भाई इन अपने खुद साख्ता बनाए हुए आमाल पर जमा नहीं हो सकती। आपका दिमाग, मेरा दिमाग उसको कबूल नहीं कर रहा है, हमारा दिल उसको कबूल नहीं कर रहा है। हम उसके पाबंद हैं कि भाई अल्लाह का हुक्म हमें बताया जाए, हुजूर की सुन्नत हमें समझाए, हम उसके पाबंद हैं। हम मालूम होने के बाद अमल करेंगे, अल्लाह की तौफीक बहुत ही अच्छा है। सुस्ती करें तो गुनाह हो जाएगा, हम अल्लाह के यहाँ गुमराह तो नहीं समझेंगे। इसीलिए हदीस में आता है जब हशर के मैदान में लोग, सही हदीस है मुस्लिम शरीफ की, हशर के मैदान में लोग अल्लाह के नबी की तरफ जाएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुलफाए राशिदीन के साथ हौज़े कौसर में लोगों को पानी पिला रहे होंगे। सही हदीस। बहुत बड़ी जमात आएगी, बहुत बड़ी उम्मत की बहुत बड़ी जमात आएगी। आपसे सब खुद उनके इस्तेक़बाल के लिए आगे जाने की कोशिश करेंगे, तैयार हो जाएंगे कि इसका इस्तेक़बाल करके पानी पिलाऊं। फरिश्ते रोक देंगे कि नबी जी छोड़ दीजिए, इन्होंने आपके दुनिया से जाने के बाद आपके दीन के अंदर नई नई चीज़ें बना के उस पर ही अमल करते रहे हैं, आप इनको पानी ना पिलाएं। सही तरीन हदीस है ये। मैं उस हदीस को पढ़ के मेरे तो रोंडे खड़े हो जाते हैं यार। इतनी बड़ी जो ना उसके अंदर वईद है कि अल्लाह के नबी आगे बढ़ रहे हैं, पर अल्लाह फरिश्तों के जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान हशर में रोक रहे हैं कि नहीं, इनका इस्तेक़बाल नहीं करें, इन्होंने दीन के अंदर खुद साख्ता बातों पर अमल किया है, आपकी सुन्नत और मेरे हुक्म की पैरवी इन्होंने नहीं की।